بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا لَمْ يَكُنْ فِي مَكَانٍ لَمْ يَكُنْ فِي جِهَةٍ لَا عُرُبٍ وَلَا صِفْرٍ وَلَا غَيْرِهِمَا لِأَنَّهَا إِمَّا حُدُودٌ وَأَطْرَافٌ لِلْأَمْكِنَةِ أَوْ نَفْسُ الْأَمْكِنَةِ بِاعْتِبَارِ حُدُودِ الْإِضَافَةِ إِلَى شَيْءٍ۔ ماتن پر اعتراض ہو رہا ہے، اس اعتراض کا جواب شارح نے اذا لم یکن فی مکان سے دیا ہے۔ اعتراض یہ ہے کہ ماتن نے اللہ تعالیٰ سے مکان کی نفی کی۔ وہ بھی نہیں پڑھائیں وہ کیا پیچھے ہے، پیچھے وَلَا يَتَمَكَّنُ فِي مَكَانٍ لِأَنَّ التَّمَكُّنَ عِبَارَةٌ عَنْ نُفُوذِ بُعْدٍ فِي آخَرَ مُتَوَهَّمٍ أَوْ مُتَحَقِّقٍ يَسُمُّونَهُ الْمَكَانُ وَالْبُعْدُ عِبَارَةٌ عَنْ امْتِدَادٍ قَائِمٍ بِالْجِسْمِ أَوْ بِنَفْسِهِ عِنْدَ الْقَائِلِينَ بِوُجُودِ الْخَلَاءِ واللہ تعالی منزہ عن الامتداد والمقدار لاستلزامہ التجزی۔ رکو یہاں پر ولا یتمکن فی مکان کی عبارت سے ماتن نے، مصنف نے اللہ تعالیٰ سے مکان میں ہونے کی نفی کر رہے ہیں۔ کرے اللہ جس طرح اللہ تعالیٰ ماہیت کے ساتھ متصف نہیں، کیفیت کے ساتھ متصف نہیں، متبعض اور متجزی نہیں، اجزاء سے مرکب نہیں، اسی طرح اللہ تعالیٰ کسی مکان میں بھی نہیں ہے۔ جیسے ہم اور آپ اور اللہ کو چھوڑ کر دنیا کی تمام مخلوقات کسی نہ کسی مکان میں ہے، کسی نہ کسی جگہ میں ہے، اللہ تعالیٰ کسی مکان میں اور کسی جگہ میں نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا کسی مکان میں ہونے کی نفی کے لیے ماتن نے عبارت لائی ولا یتمکن فی مکان۔ ترجمہ ہوا اللہ تعالیٰ کسی مکان میں نہیں ہے، اللہ کسی مکان میں متمکن نہیں ہے، کسی مکان میں جگہ لیے ہوئے اللہ نہیں ہے۔ تو جس طرح پوری دنیا کی مخلوقات کسی نہ کسی مکان میں متمکن ہوتی ہے، اس طرح سے اللہ تعالیٰ کسی مکان میں متمکن نہیں ہے۔ ہر مخلوق کے لیے کوئی نہ کوئی جگہ ہوتی ہے جس میں آرام کرنے کے لیے وہاں وہ رات کو یا دن کو یا جب بھی آرام میں وہاں پہنچتا ہے۔ چوہا اپنے بل میں چلا جاتا آرام کرنے کے لیے، پرندے اپنے گھونسلے میں چلے جاتے ہیں، یا سانپ بچھو اپنے بل میں چلے جاتے ہیں، انسان جنات درختوں پر چلا جاتا ہے، انسان اپنے اپنے گھر میں چلا جاتا ہے آرام کرنے کے لیے، کام کاج سے فارغ ہو کر آرام اپنے گھر میں جا کر کرتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں اللہ تعالیٰ متمکن فی المکان ہو کر آرام کریں، ایسا نہیں ہے۔ ایک اعتراض یہ ہے کہ مصنف نے اللہ تعالیٰ سے کسی مکان میں ہونے کی نفی کرنے کے لیے لا یتمکن فی مکان کی عبارت لائی۔ یہ فی مکان بڑھانے کی ضرورت کیا تھی؟ تمکن یتمکن اسی کے معنی میں آتا ہے کسی مکان میں ہونا، کیونکہ تمکن یتمکن میں اس معنی میں کسی مکان میں ہونے کا معنی وسیلہ ہے، کسی مکان میں ہونے کا معنی اس مادے موجود ہے۔ تو جب تمکن یتمکن اس مادے میں کسی جگہ میں ہونے کا معنی موجود ہے ہی، تو صرف یوں کہہ دیتے ولا یتمکن تو سمجھ میں آ جاتا اللہ کسی مکان میں نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی صفات سلبیہ کا بیان ہو رہا ہے، اور ولا یتمکن کہنے سے اللہ تعالیٰ ہی کے بارے میں نفی ہوگی کہ اللہ کسی مکان میں نہیں ہے، کسی غیر کے بارے میں نفی تھوڑے ہوگی، کیونکہ بیان نہیں کا چل رہا ہے۔ تو پھر فی مکان بڑھانے کی ضرورت کیا تھی؟ سمجھا سوال؟ صرف اتنا کرتے ولا یتمکن کافی تھا، فی مکان آگے کہیں بڑھایا؟ اس کا جواب
اس کا جواب یہ ہے کہ تمکن کے معنی جہاں کسی مکان میں ہونے کے ہیں وہیں تمکن کا معنی قادر ہونے کی بھی ہے۔ دو انوار میں پڑھا ہوگا قدرت کی دو قسمیں ہیں، قدرت ممکنہ، قدرت میسرہ۔ اور تمکن کے معنی قادر ہونا اور تمکین کے معنی قادر بنانا، یہ قرآن شریف میں بھی اس معنی میں استعمال ہوا ہے۔ وَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ ہے، ہم نے ان کو روئے زمین پر قدرت دے رکھی تھی، یہ ترجمہ ہے۔ اور عورت کے بارے میں آتا ہے کہ اگر کسی شخص کی بیوی نے اپنے شوہر کے بیٹے کو اپنے اوپر قدرت دے دی ولو مکنت ابن الزوج، اگر کسی عورت نے اپنے شوہر کے بیٹے کو اپنے اوپر قدرت دے دی تو اس کا دین مہر باطل ہو جائے گا، یا مرتد ہو گئی دین مہر باطل ہو جائے گا۔ تو دین مہر کے باطل ہونے کے مسئلے میں دو صورتیں بتائیں، ایک صورت مرتد ہونا، دوسرا اپنے شوہر کے بیٹے کو اپنے اوپر قدرت دے دینا۔ وہاں لفظ استعمال کیا ہے، ولو مکنت ابن الزوج، تو مکنہ جو تمکین بنا قادر بنانا، اور تمکن بنا قادر ہونا۔ تو تمکن کے معنی جب نقصہ ہوا چلو سر چھوڑ دیں گے، جب ناک صاف کر کے آؤ، ارے ہم کر چل ناک صاف، ہم کہاں ناک صاف کرنے کے لیے ناک صاف، جب صاف کر کے آؤ وہاں سے اس کو لیتے جاؤ جیب میں، ناک صاف کر کے آؤ، ہم جو کہہ رہے وہی ہوگا۔ جی تو تمکن کا معنی جہاں کسی مکان میں ہونے کے ہیں وہی تمکن کے معنی قادر ہونے کے لیے۔ اب فی مکان کا لفظ نہ بڑھاتے تو لا یتمکنوں کا دو ترجمہ ہوتا، ایک اللہ تعالیٰ کسی مکان میں نہیں ہے یہ بھی ترجمہ ہوتا، اور اللہ قادر نہیں ہے یہ بھی ترجمہ ہوتا۔ تو ذہن چلا جاتا اس بات کی طرف کہ اللہ تعالیٰ قادر نہیں ہے، کسی مکان میں نہیں ہے، ادھر سے ذہن منتفق ہو جاتا چلاتا اللہ کسی مکان قادر نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ سے قدرت کی نفی ہو جاتی، قدرت کی نفی ہو جاتی۔ تو قادر ہونے کے معنی کو ختم کرنے اور کسی مکان میں ہونے کے معنی کو متعین کرنے کے لیے فی مکان کا لفظ بڑھا دیا، تاکہ فی مکان کا لفظ دیکھ کر کے یہی معنی متعین ہو جائے اور اس معنی کی طرف ذہن نہ جائے، اسے فی مکان کا لفظ بڑھا دیا۔ ولا یتمکنوا فی مکان، اللہ کسی مکان میں نہیں ہے۔ دیکھو جی مکان، مکان بود کی دو قسمیں ہیں، بود کی دو قسمیں ہیں۔ ایک بود تو وہ ہے جو جسم کے ساتھ قائم ہوتا ہے، یہ جسم ہے اس کے ساتھ بود قائم ہے، ایک بود یہ ہے، دوسرا بود یہ ہے، تیسرا بود یہ ہے۔ تو بود ایک تو وہ ہے جو جسم کے ساتھ قائم ہوتا ہے، ایک وہ ابعاد طول عرض عمق ہے جو جسم کے ساتھ قائم ہے، اور دوسرا وہ بود ہے جو قائم بالذات ہے، دوسرا وہ بود ہے جو قائم بالذات ہے۔ قائم بالذات بود کیا کہلاتا ہے؟ زمین سے لے کر آسمان تک یہ جو فضا ہے، فلاسفہ کا عقیدہ ہے کہ یہ ملا ہے، خلا نہیں ہے، یعنی آسمان سے یہ فضا بھری ہوئی ہے، اور متکلمین کا یہ عقیدہ ہے کہ یہ خلا ہے، یا یہ زمین سے لے کر آسمان تک یہ خلا ہے، خالی ہے یہ۔ تو فضا کا وہ حصہ جس حصے کے اندر کوئی جسم سمایا ہوا نہ ہو، جس حصے کو
کوئی جسم بھرے ہوا نہ ہو، پور کیا ہوا نہ ہو، سمایا ہوا نہ ہو، یہی خلا کا حصہ مکان کہلاتا ہے، اور یہی بود کہلاتا ہے، یہی قائم بالذات ہے۔ متکلمین اور اشراقیین ان دونوں کے نزدیک بود سے یہ مراد ہے، بود سے یہی مراد ہے۔ تو بود کی دو قسمیں ہوئی، ایک بود وہ ہے جو جسم کے ساتھ قائم ہے، ایک ٹی-شرٹ سے مدم مارتے ہیں کہتے ہیں، اچھا ہی لگ رہا ہے۔ ہاں، ایک ابعاد تو وہ ہیں جو جسم کے ساتھ قائم ہیں، دوسرے ابعاد بود وہ ہے جو قائم بالذات ہے، قائم بالذات۔ اچھا، جسم کے ساتھ قائم جو ابعاد کو سمجھا، یہ جسم کے ساتھ قائم ہے نا ابعاد، کیا ہے یہ اور یہ، ارے طول عرض اس کے ساتھ قائم ہے نا، یہ بھی بود ہے، اس کی جمع ابعاد۔ اور ایک بود وہ ہے جو قائم بالذات ہے۔ قائم بالذات بود کا مطلب یہ ہے کہ خلا کے جس حصے کو کوئی جسم بھرے ہوا نہیں ہے، کوئی جسم اس میں سمایا ہوا نہیں ہے، تو وہی حصہ بود کہلائے گا، اور وہ بود بود مجرد عن المادہ ہے۔ یہ بھی بود ہے مگر یہ بود مجرد مادہ نہیں ہے، بلکہ یہ بود مادے کے ساتھ متصف ہے، مادے کے ساتھ ہے یہ، مگر وہ بود مجرد مادہ ہے، مادے سے خالی ہے۔ اسی بود مجرد مادہ کو متکلمین اور اشراقیین خلا سے تعبیر کرتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں اس کو؟ خلا سے تعبیر کرتے ہیں، اور اسی بود مجرد مادہ کو متکلمین اور اشراقیین مکان کہتے ہیں۔ تو اب سمجھا مکان کی تعریف کیا ہے؟ مکان وہ بود مجرد مادہ ہے جس کو کوئی جسم بھرے ہوا نہ ہو، جس کو کوئی جسم سمایا ہوا جس میں نہ ہو، کوئی جسم بھرے ہوا نہ ہو، کوئی جسم اس میں سمایا ہوا نہ ہو۔ خلا کے اسی حصے کو بود مجرد مادہ کہا جاتا ہے۔ متکلمین اشراقیین اس کو مکان سے تعبیر کرتے ہیں، اور اسی کو خلا کہا جاتا ہے۔ تو خلا کا وہ حصہ جس حصے میں کوئی جسم، کوئی عین سمایا ہوا نہ ہو، کوئی جسم بھرے ہوا نہ ہو، خلا کے اس حصے کو بود مجرد مادہ اور مکان کہا جاتا ہے۔ تو بود کی دو قسمیں ہوئی نا، ایک وہ بود جو امتداد، وہ بود اور وہ امتداد جو جسم کے ساتھ قائم ہے، دوسرا وہ بود وہ امتداد جو مجرد مادہ ہے جس کو خلا کہا جاتا ہے، جس کو مکان کہا جاتا ہے۔ یہ بود کی دو قسمیں ہوئی۔ خلا کے وجود کے قائل متکلمین ہیں، اشراقیین ہیں، حکماء فلاسفہ نہیں ہیں۔ اشراقیین مشائین نہیں ہیں، وہ کہتے ہیں خلا کا وجود ہے ہی نہیں، اور جس کو تم خلا کہہ رہے ہو یہ خلا نہیں ہے بلکہ یہ ملا ہے، یعنی یہ ہوا سے بھرا ہوا ہے، خلا نہیں ہے۔ تو جو لوگ خلا کے وجود کے قائل ہیں ان کے نزدیک بود مجرد مادہ کا وجود ہے۔ تو بود کی دو قسم بتایا ہم نے، بھی بتایا۔ اب تمکن کا معنی کیا ہے؟ تمکن کا معنی سمجھو۔ متکلمین اور اشراقیین یہ دونوں خلا کے وجود کے قائل ہیں، دونوں بود مجرد مادہ کے قائل ہیں، دونوں خلا کے قائل ہیں، اور دونوں مکان کی یہی تعریف کرتے ہیں، مگر دونوں میں یہ فرق ہے کہ متکلمین اس بود مجرد عن مادہ کے وجود کو موہوم قرار دیتے ہیں، یعنی یہ جو خلا ہے یہاں سے وہاں آسمان تک، اس کو موہوم قرار دیتے ہیں، متحقق اور موجود قرار نہیں دیتے ہیں۔ وہم ہے کہ خلا ہے، وہم ہے، یقین اور متحقق نہیں کہہ سکتے یہ خلا ہے، یقینی طور پر تحقق کے ساتھ نہیں کہہ سکتے یہ خلا ہے یہ، بلکہ خلا کے وجود کا وہم ہے۔ مگر اشراقیین اس خلا کے بود مادہ کے مکان کے وجود کو متحقق کہتے ہیں، سچ مچ کہتے ہیں، کہتے ہیں خلا سچ مچ میں موجود ہے،
مکان سچ میں موجود ہے، مادہ سب کچھ موجود ہے، تو ان دونوں کے درمیان متکلمین اشراقیوں میں فرق یہ ہوا کہ متکلمین بود مجرد مادہ کو موہوم قرار دیتے ہیں اور اشراقیین متحقق اور موجود قرار دیتے ہیں، یہی فرق ہے دونوں میں، ورنہ دونوں خلا کے وجود کے قائل ہیں، دونوں بود مجرد مادہ کے وجود کے قائل ہیں۔ بات نہیں آئی؟ اب تمکن کی تاریخ سمجھو کہ تمکن نام ہے ایک بود کا دوسرے بود میں کسی جسم کے شرائط کر جانے کا، ایک بود کا، ایک بود کون؟ وہ بود اور وہ امتداد، وہ ابعاد جو جسم کے ساتھ قائم ہیں، تو جسم کے ساتھ جو ابعاد اور امتدادات قائم ہیں اس بود کا دوسرے بود میں شرائط کر جانا، نفوذ کر جانا، سما جانا، اس کا نام تمکن ہے۔ دیکھو ایک بود اس کے ساتھ قائم ہے، تو جو بود، جو امتداد، جو ابعاد اس کے ساتھ قائم ہے نا، تو کسی جسم کے ساتھ قائم ہونے والے امتدادات اور ابعاد کا بود مجرد مادہ کے اندر شرائط کر جانا، نفوذ کر جانا، سما جانا، اس کا نام تمکن ہے۔ سمجھا تمکن کی تعریف؟ اجسام و اعیان کے ساتھ قائم ہونے والے امتدادات اور ابعاد کا بود مجرد مادہ کے اندر یعنی مکان کے اندر، خلا کے اندر سما جانے کا، نفوذ کر جانے کا نام تمکن ہے۔ یہ تمکن کی تعریف ہوئی۔ تمکن کی اس تعریف سے آپ کو یہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ بود مجرد مادہ کے اندر یعنی مکان کے اندر وہی چیز سمائے گی، وہی چیز نفوذ کرے گی، وہی چیز شرائط کرے گی جو امتداد اور ابعاد والی ہو، جو امتداد اور ابعاد والی ہو، جس کے اندر ابعاد ہوں اور امتدادات ہوں، لمبائی چوڑائی گہرائی ہو، وہی چیز بود مادہ کے اندر سمائے گی، شرائط کرے گی، نفوذ کرے گی۔ اور جس کے اندر امتدادات نہیں ہیں، ابعاد نہیں ہیں، وہ بود مجرد مادہ کے اندر نفوذ نہیں کر سکتی ہے، سما نہیں سکتی ہے اور شرائط نہیں کر سکتی ہے۔ تو تمکن کی جو تعریف آپ کے سامنے آئی، اس تعریف سے آپ کے ذہن میں خود بخود یہ بات آ گئی ہوگی کہ اگر اللہ کو متمکن فی المکان کہیں گے اور یہ کہیں گے اللہ کسی نہ کسی مکان متمکن ہے، کسی نہ کسی مکان میں ہے، تو اللہ تعالیٰ کا ذو ابعاد ثلاثہ ہونا لازم آئے گا، نہیں لازم آئے گا؟ اللہ کا امتداد والا ہونا لازم آئے گا، اللہ کا ابعاد والا ہونا لازم آئے گا، کیونکہ تمکن کی تعریف میں یہی ہے۔ کیا تعریف میں ہے؟ کہ اجسام کے ساتھ جو امتدادات ابعاد قائم ہوتے ہیں ان کا بود مادہ کے اندر شرائط کا جب نفوذ کا جنم تمکن ہے، تو اللہ تعالیٰ کسی مکان میں ہوں گے، متمکن سے مکان ہوں گے، تو اللہ تعالیٰ کے لیے ابعاد اور امتدادات والا ہونا ضروری ہوگا نا ہوگا۔ تو پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ متمکن فی المکان کہنے کے لیے ان کا ذو ابعاد ثلاثہ ہونا اور ذو امتدادات ثلاثہ ہونا ضروری ہوگا۔ اب اگر اللہ تعالیٰ کو ذو ابعاد ثلاثہ کہتے ہیں، ذو امتدادات ثلاثہ کہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہر ابعاد ثلاثہ والی چیز اور امتدادات ثلاثہ والی چیز تجزی اور تقسیم کو قبول کرتی نہیں کرتی ہے؟ کرے گا، تقسیم ہوگا نا، اس کو کاٹے نہ تقسیم ہوگا، تقسیم کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کا بھی متجزی ہونا لازم آئے گا، متبعض ہونا لازم آئے گا اور اجزاء میں تقسیم ہونا لازم آئے گا۔ جبکہ اللہ تعالیٰ غیر متجزی ہیں، غیر متبعض ہیں اور ناقابل تقسیم ہیں، کہہ چکے ہیں ولا متجزن ولا متبعض، تو اللہ تعالیٰ کا متبعض ہونا، متجزی ہونا لازم آئے گا، قابل تقسیم ہونا لازم آئے گا، جبکہ کہہ چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ناقابل تقسیم ہے، اللہ تعالیٰ متبعض نہیں ہے، متجزی نہیں ہے، کہہ چکے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا متبعض اور متجزی جو قابل تقسیم ہونا لازم آ رہا ہے، یہ کیوں لازم آیا؟ اللہ تعالیٰ کا امتداد والا اور ابعاد والا ہونے سے، اور امتداد والا اور ابعاد والا ہونا کیوں لازم آیا اللہ تعالیٰ کا؟ ان کو کسی مکان متمکن ماننے سے۔
پتہ چلا اللہ تعالیٰ کسی مکان میں متمکن نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ کسی مکان میں ہونے کی نفی ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ رئیس میں آئے گا آگے کرا دو۔ اور اللہ کسی مکان میں نہیں ہے کیونکہ تمکن نام ہے ایک بود کا دوسرے بود میں نفوذ کر جانے کا، شرائط کر جانے کا، جابوزی کر جانے کا، پیوست کر جانے کا۔ دوسرا پہلا بود، ایک بود کا دوسرے بود میں نفوذ کر جانے کا، شرائط کر جانے کا نام تمکن ہے۔ پہلا والا جو بود یہاں استعمال ہوا ہے، پہلا والا بود سے وہ بود مراد ہے جو جسم کے ساتھ قائم ہو، اور دوسرا جو بود بولا ہے فی بودن آخر، فی آخر، یہ دوسرا والا بود، اس بود سے کون بود مراد ہے؟ قائم بالذات، جس کو خلا کہا جاتا ہے، جو مکان ہے۔ سمجھ بات کو؟ یہ دوسرا بود چاہے موہوم ہو یا موجود ہو، موہوم کون کہتے ہیں؟ متکلمین، موجود کون کہتے ہیں؟ اشراقیین۔ تو متوہمین میں متکلمین کا عقیدہ بیان کیا، متحققین میں اشراقیین کا عقیدہ بیان کیا۔ چاہے یہ دوسرا والا بود جس کو مکان کہتے ہیں موجود ہو، موہوم ہو یا موجود ہو، اسی دوسرے والے بود کو یہ دونوں مل کر مکان نام رکھتے ہیں۔ یسمونہ المکان، یسمونہ کی ضمیر دونوں لوٹی اشراقی متکلم دونوں طرف، اسی دوسرے بود کو یہ دونوں مل کر مکان نام رکھتے ہیں۔ اور بود سے مراد وہ امتداد ہے جو جسم کے ساتھ قائم ہوتا ہے، یہ بود کی پہلی تعریف ہے۔ یا بود سے مراد قائم بالذات ہے، اور بنفسی میں قائم بالذات ہے، قائم بالجسم نہیں بلکہ قائم بالذات۔ یہ بود کی دوسری قسم جو قائم بالذات ہے، یہ ان لوگوں کے نزدیک ہے جو خلا کے وجود کے قائل ہے اور اللہ تعالیٰ امتداد اور مقدار سے پاک ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا امتداد اور مقدار والا ہونا اگر مان لیں گے اس کا متجزی ہونا لازم آئے گا، اور اللہ تعالیٰ متجزی نہیں ہے۔ ولا متجزن کا یہ کہتے ہیں پہلے نا، اور اللہ تعالیٰ امتداد مقدار سے پاک ہے، اور اللہ تعالیٰ کا امتداد مقدار والا ہونا لازم آیا۔ یہ کیوں لازم آیا؟ کسی مکان ماننے سے، کسی اللہ تعالیٰ کو کسی مکان ماننے سے اللہ تعالیٰ کا امتداد مقدار والا ہونا لازم آیا، اور اللہ تعالیٰ امتداد مقدار سے پاک ہے۔ کیوں پاک ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کو مقدار امتداد والا مانیں گے تو اللہ تعالیٰ کا متجزی ہونا لازم آئے گا نا، اور اللہ چونکہ متجزی ہے ہی نہیں، جب متجزی نہیں تو امتداد مقدار والا بھی نہیں ہوگا، امتداد مقدار سے پاک ہے۔ جب امتداد مقدار سے پاک ہے تو اللہ تعالیٰ کسی مکان میں بھی نہیں ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ امتداد مقدار سے پاک ہے کیونکہ امتداد مقدار والا ہونا متجزی ہونے کو مستلزم ہے، اور اللہ متجزی ہے نہیں، اس لیے امتداد مقدار والا اللہ نہیں ہے۔ جب نہیں ہے تو اللہ کسی مکان میں نہیں ہوں گے، کیونکہ مکان وہی چیز ہوگی جو امتداد مقدار والا ہو، جو امتداد اور مقدار والا آباد والا ہو، وہی متمکن فی مکان ہوگا۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ خلا کہتے ہیں، مکان کہتے ہیں، بودے بڑے مادہ کہتے ہیں، مگر یہ خلا اور بودے مجرد مادہ کو موہوم قرار دیتے ہیں۔ موہوم کا مطلب یہ ہوا کہ یقینی نہیں ہے کہ یہ بودے میں مادہ ہے، یقینی نہیں کہ یہ خلا کا وجود ہے، ہو سکتا ہے ملا ہو سکتا ہے فضا سے بھری ہوئی ہو۔ تو فلاسفہ کہتے ہیں یقینی فضا سے بھری ہوئی خلا ان کا ملا ہے، مگر متکلم اس کا ملا ہونا، یہ خلا ہونا یقینی نہیں ہے، ہو سکتا ہے فلاسفہ کی بات صحیح ہو۔ ہاں اشراقیین کہتے ہیں یقیناً یہ خلا ہی ہے، فضا سے بھری، اب آواز بھری نہیں ہے۔ فَإِنْ قِيلَ الْجَوْهَرُ الْفَرْدُ مُتَحَيِّرٌ وَلَا بُعْدَ فِيهِ وَإِلَّا لَكَانَ مُتَجَزِّيًا قُلْنَا الْمُتَمَكِّنُ أَخَصُّ مِنَ الْمُتَحَيِّرِ لأن الحيز هو الفراغ المتوهم الذي يشغله شيء ممتد أو غير ممتد فما ذكر دليل على عدم التمكن في المكان۔ ایک اعتراض، اس اعتراض کا جواب دے رہے ہیں۔ اعتراض یہ ہے، اعتراض معترض نے جو اعتراض کیا یہ سمجھ کر اعتراض کیا کہ حیز اور مکان دونوں کو فرق نہیں ہے، دونوں ایک ہی چیز ہے، اور جواب دینے والا جو جواب دیا ہے وہ یہ سمجھ کر جواب دیا کہ حیز اور مکان دونوں الگ الگ ہے، دونوں ایک چیز نہیں ہے۔
تو معترض کے اعتراض کا منشا حیز اور مکان کے درمیان فرق نہ کرنا ہے اور دونوں کو ایک سمجھنا ہے، اور مجیب کے جواب کا منشا دونوں کا ایک ہونا ہے، دونوں میں کوئی فرق نہ ہونا ہے۔ جب منشا دونوں الگ ہوگا تو اعتراض ہی نہیں ہوگا۔ لیکن بہرحال معترض نے جو اعتراض کیا وہ اعتراض یہ کیا کہ صاحب تمکن کی اس تعریف، تمکن کی جو تعریف آپ نے کی ہے اس تعریف سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ جو چیز امتداد اور مقدار والی ہو وہی کسی نہ کسی مکان میں ہوگی، وہی متمکن فی المکان میں ہوگی، اور جو امتداد اور مقدار والی نہ ہو، امتداد اور ابعاد والی نہ ہو، وہ کسی مکان میں نہیں ہوگی۔ یہ سمجھ میں آ رہا ہے تمکن کی تعریف سے۔ حالانکہ جو امتداد اور مقدار والی نہیں ہوتی ہے، جو ابعاد والی نہیں ہوتی ہے، وہ بھی کسی نہ کسی حیز میں کسی نہ کسی مکان میں ہوتی ہے۔ اب جو چیز مقدار اور امتداد اور ابعاد والی نہیں ہے اس کی مثال جوہر فرد ہے، اس کی مثال جزء لا یتجزا ہے۔ ظاہر جزء لا یتجزا میں امتداد نہیں ہے، جزء لا یتجزا میں ابعاد نہیں ہے، جزء لا یتجزا میں امتدادات اور ابعاد بالکل نہیں ہے، اور مقدار اس میں نہیں ہے، کیونکہ جزء لا یتجزا میں ابعاد امتدادات مقدار ہوں گے تو پھر لا یتجزا ہوگا، پھر تب تو یتجزا ہو جائے گا، تو کیا ہو جائے گا وہ؟ تب تو یتجزا ہو جائے گا، قابل تقسیم ہو جائے گا۔ لا یتجزا کہاں رہا؟ تو جزء لا یتجزا میں امتدادات اور مقدار نہیں ہوتا ہے، ابعاد نہیں ہوتے ہیں، کیونکہ جہاں ابعاد امتداد مقدار ہوں گے پھر وہ لا یتجزا نہیں رہے گا، بلکہ یتجزا ہو جائے گا۔ لا یتجزا تبھی ہوگا جب تک امتدادات اور مقدار اور ابعاد سے خالی ہو۔ تو جزء لا یتجزا جس میں ابعاد امتدادات نہیں ہوتے ہیں، مقدار نہیں ہوتا ہے، طول العمر نہیں ہوتا ہے، وہ بھی کسی نہ کسی حیز میں ہوتا ہے، وہ بھی کسی نہ کسی مکان میں ہوتا ہے، وہ متحیز ہوتا ہے، وہ متمکن ہوتا ہے۔ تو آپ نے کیسے کہہ دیا تمکن کی تعریف میں کہ تمکن کے معنی قابل امتداد اور قابل ابعاد، ان ذو ابعاد ثلاثہ اور ذو امتداد ثلاثہ کا دوسرے بود میں نفوذ کرنے کا نام تمکن کی تعریف کیسے کیا؟ یہ تعریف جو آپ نے کیسے تعریف، اس تعریف سے میں آتا ہے کہ جو ذو ابعاد ثلاثہ، ذو امتداد ثلاثہ جو مقدار والا ہو وہی متمکن فی المکان ہوگا، وہی کسی حیز کسی مکان میں ہوگا، اس میں آ رہا ہے۔ جبکہ جو ذو ابعاد ثلاثہ، ذو امتداد ثلاثہ نہیں ہوتا ہے، جیسے جوہر فرد لا یتجزا، وہ بھی متمکن فی المکان ہوتا ہے، وہ بھی متحیز ہوتا ہے، وہ بھی کسی کسی مکان میں ہوتا ہے۔ تو آپ کے تمکن کی تعریف صحیح نہیں ہے۔ آئے اعتراض میں جواب یہ دے رہے ہیں کہ اعتراض جو آپ نے کیا یہ سمجھ کر کیا کہ حیز و مکان دونوں ایک ہے، دونوں کو فرق نہیں ہے، یہ سمجھ کر آپ نے اعتراض کیا۔ جناب معترض، دونوں ایک نہیں ہے، دونوں الگ الگ ہیں، مکان اور حیز دونوں الگ الگ ہے، دونوں ایک نہیں ہے، دونوں الگ الگ ہیں۔ مکان خاص ہے اور حیز عام ہے، مکان خاص ہے اور حیز عام ہے۔ مکان میں وہی چیز آئے گی جو ذو ابعاد ثلاثہ ہو، جو قابل ابعاد ثلاثہ ہو، جو ذو امتدادات ثلاثہ ہو، جو ذو مقدار ہو، وہی مکان میں آئے گا، وہی متمکن فی المکان ہوگا۔ جو ذو ابعاد ثلاثہ، ذو امتدادات ثلاثہ، ذو مقدار ثلاثہ نہ ہو وہ مکان متمکن نہیں ہوگا۔ اور حیز عام ہے، حیز میں دونوں ہو سکتا ہے، جو ذو ابعاد ثلاثہ، ذو امتدادات ثلاثہ، ذو مقدار ثلاثہ ہو وہ بھی متحیز فی الحیز ہوگا، اور جو نہیں ہے وہ بھی متحیز فی الحیز ہوگا۔ تو متحیز فی الحیز دونوں ہو سکتا ہے، لیکن متمکن فی المکان ایک ہی ہوگا، کون؟ ذو ابعاد ثلاثہ، ذو مقدار ثلاثہ، ذو امتداد ثلاثہ ہوگا۔ تو مکان خاص ہوا اور حیز عام ہوا۔ اس لیے ہم نے جو تمکن کی تعریف کی ہے اس تعریف میں مکان کی بات ہم نے کہی ہے کہ کسی مکان میں وہی چیز ہوگی جو ذو ابعاد ثلاثہ ہوگا۔ تو تمکن کی تعریف میں ذو ابعاد ثلاثہ کی بات کہی، اسی لیے ہم نے کسی حیز میں ہونے کی تعریف نہیں کی ہے، مکان ہونے کی تعریف کی ہے۔ کسی مکان میں کسی چیز کے ہونے کی تعریف کی ہے، کسی حیز میں کسی چیز کے ہونے کی تعریف نہیں کی ہے۔ اگر کسی حیز میں کسی چیز کے ہونے کی تعریف کرتے اور تعریف میں یہ کہتے کہ کسی حیز میں تمکن کا مطلب یہ ہے
کہ قابل عوال ثلاثہ جو عوال ثلاثہ کے نفوذ کرنے کا نام کس حیثیت میں تمکن ہے، تب آپ اعتراض کرتے ہیں، تب کرتے آپ اعتراض. مگر ہم نے مکان میں تمکن کی تعریف کی ہے، اور مکان وہی چیز ہوتی ہے جو عوال ثلاثہ جو مقدار ثلاثہ. تو مکان خاص ہے اور حیز عام ہے. حیز میں دونوں چیز آتی ہے، متحیز فی الحیز دونوں چیز ہوتی ہے، اور متفرقات صرف ایک چیز ہوتی ہے. تو فرق دونوں وقت ہوا. اس فرق کے رہتے ہوئے آپ کا اعتراض کرنا صحیح نہیں ہے. پھر اگر اعتراض کیا جائے کہ جوہر فرد تو متحیز ہوتا ہے، حالانکہ اس میں کوئی بود نہیں ہوتا ہے. اگر جوہر فرد متحیز اگر بود ہوتا تو متجزی ہو جاتا، یعنی یتجزا ہو جاتا، الگ الگ یتجزا ہے. پھر اگر اعتراض کیا جائے کہ جوہر فرد متحیز ہے حالانکہ اس میں کوئی بود نہیں ہے، اگر بود ہوتا تو متجزی ہوتا. ہم جواب دیں گے کہ متمکن متحیز سے خاص ہے، یعنی مکان حیز سے خاص ہے، کیونکہ حیز تو وہ موہوم خلا ہے جس کو امتداد والی چیز بھی بھر دیتی ہے اور غیر امتداد والی چیز بھی بھر دیتی ہے، دونوں بھرتی ہے دونوں. کیونکہ حیز تو وہ موہوم خلا ہے جس کو امتداد والی یا غیر امتداد والی دونوں چیز بھرتی ہے، دونوں چیز سماتی ہے حیز میں. تو حیز عام ہوا نا، مگر مکان کیا خاص، اس میں امتداد والی چیز ہی اس کو بھرے گی، غیر امتداد والی چیز اس کو نہیں بھرے گی، اس لیے جوہر فرد اس میں نہیں آئے گا. فما ذکر دلیل علی عدم التمکن فی المکان. تو تمکن کی تعریف جو ذکر کی گئی ہے وہ یہ اللہ تعالیٰ کے متمکن فی المکان ہونے کی دلیل میں جو بات ذکر کی گئی ہے، اللہ تعالیٰ کے متمکن فی المکان نہ ہونے کی دلیل میں جو بات ذکر کی گئی ہے وہ اللہ تعالیٰ کے متمکن فی المکان نہ ہونے پر دلیل ہے. متحیز فی الحیز کے نہ ہونے کی دلیل نہیں ہے. کس کی دلیل ہے وہ؟ اللہ تعالیٰ کے کسی مکان میں نہ ہونے کی دلیل ہے، اللہ تعالیٰ کے کسی حیز میں نہ ہونے کی دلیل نہیں ہے. یعنی مکان میں ہونے کی نفی ہو رہی ہے، کسی حیز میں ہونے کی نفی نہیں ہو رہی. فما ذکر، بس اللہ تعالیٰ کے مکان میں ہونے کی نفی کی جو دلیل ذکر کی گئی ہے وہ کسی مکان میں نہ ہونے پر دلیل ہے. فما ذکر مبتدا ہے، دلیل علی عدم تمکن فی المکان خبر ہے. بس جو دلیل اس سے پہلے ذکر کی گئی کس بات پر، کسی مکان میں اللہ تعالیٰ کے نہ ہونے کی وہ جو دلیل ذکر کی گئی ہے وہ دلیل اللہ تعالیٰ کے کسی مکان میں نہ ہونے پر دلیل ہے، اللہ تعالیٰ کا کسی حیز میں نہ ہونے پر دلیل نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ کے متمکن فی المکان نہ ہونے کی دلیل دی گئی ہے، اللہ تعالیٰ کے متحیز فی الحیز کے نہ ہونے کی دلیل دی گئی ہے. تو دلیل سے اللہ تعالیٰ کے مکان میں ہونے کی نفی ہو رہی ہے، دلیل سے اللہ تعالیٰ کے کسی حیز میں ہونے کی نفی نہیں ہو رہی ہے. تو ماتن نے شارع نے اللہ تعالیٰ سے مکان میں ہونے کی نفی کیا مگر حیز میں ہونے کی نفی نہیں کیا. شارع رحمۃ اللہ علیہ چونکہ مکان حیز فرق ہے دونوں میں، تو ایک کی نفی سے دوسرے کی نفی ہوتی نہیں ہے. اللہ کے مکان میں ہونے کی نفی سے اللہ تعالیٰ کے حیز میں ہونے کی نفی ہوتی نہیں ہے. اس لیے شاعر رحمۃ اللہ علیہ الگ سے اللہ تعالیٰ کے کسی حیز میں ہونے کی نفی کر رہے ہیں. حیز کے کسی حیز میں ہونے کی نفی کی جو دلیل دی ہے وہ دلیل یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کسی حیز میں ہوں گے، نہیں سمجھو، اگر تم کہتے ہو اللہ تعالیٰ کسی حیز میں ہیں تو دو بات پوچھیں گے، یا تو اللہ تعالیٰ ازل میں اس حیز میں ہوں گے یا ازل کے بعد ہوں گے. میرا وہ تو صورت، میرا دعویٰ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی حیز میں نہیں ہے، جس طرح اللہ تعالیٰ کسی مکان میں نہیں ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ کسی حیز میں نہیں ہے. میرا یہ دعویٰ ہے. اگر تم کہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کسی حیز میں ہیں تو ہم تم سے پوچھیں گے کہ اللہ تعالیٰ یا تو ازل میں حیز میں ہوں گے یا ازل کے بعد حیز میں ہوں گے. اگر پہلی شرط اختیار کرتے ہو کہ اللہ تعالیٰ ازل میں حیز ہیں جس طرح اللہ تعالیٰ ازلی اور قدیم ہے، تو اللہ جس حیز کے اندر ہے وہ حیز میں ازل و قدیم ہے، وہ ازل سے اللہ تعالیٰ حیز میں ہے. تو اس صورت میں حیز کا ازل و قدیم ہونا لازم آئے گا، اور حیز کا ازل و قدیم ہونا باطل ہے کیونکہ حیز جملہ عالم میں سے ہونے کی وجہ سے وہ حادث ہے. حیز کس میں سے؟ جملہ عالم میں سے ہے. ارے عالم سے باہر صرف اللہ ہے اور اللہ کی بات ہے، باقی جتنی چیزیں سب عالم میں شامل ہیں. تو حیز جملہ عالم میں سے شامل ہے اور جملہ عالم حادث ہے، اسے حیز بھی حادث ہے. تو ایک چیز جو حادث ہے اس کو آپ قدیم کہہ رہے ہو، اور قدیم ہونا لازم آ رہا ہے آپ کی بات سے. کیوں لازم آ رہا ہے؟ کیونکہ آپ نے اللہ تعالیٰ کو ازل میں حیز مانا.
تو حیز کا بھی قدیم ہونا لگا ہے، اور حیز کا بھی قدیم ہونا باطل، جو کہ حیز تو حادث ہے، تو جو حادث اس کو قدیم کہنا لازم آ رہا ہے، جو کہ غلط ہے۔ یہ کیوں لازم آ رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو ازل میں حیز میں ماننے سے، تو پتہ چلے اللہ تعالیٰ ازل میں حیز میں نہیں ہوں گے، تو پھر جب ازل میں حیز میں نہیں ہوں گے، اللہ کا ازلی ہونا، اللہ تعالیٰ کا حیز میں ہونا جب ازلی نہیں ہوگا، تو دوسری شکل آ گئی کہ ازل کے بعد اللہ تعالیٰ حیز میں ہوں گے۔ کب ہوں گے؟ ازل کے بعد اللہ تعالیٰ حیز میں ہوں گے۔ اس کا مطلب ازل میں حیز معدوم تھا، اور حیز ازل کے بعد وجود میں آیا ہے، اور جو چیز معدوم رہنے کے بعد وجود میں آئے وہ حادث ہوتا ہے۔ جیسے ہم لوگ معدوم رہنے کے بعد وجود میں آئے، ہم لوگ حادث ہے، تو جو چیز معدوم رہنے کے بعد وجود میں آئے وہ حادث ہے، اور حیز چونکہ معدوم رہنے کے بعد وجود میں آیا اس لیے حیز ہوا حادث۔ اب حادث حیز کے اندر اللہ تعالیٰ اگر رہیں تو اللہ تعالیٰ کا محل حوادث لازم آئے گا، اور جو محل حوادث ہوتا ہے وہ خود حادث ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کا حادث لازم آئے گا، جبکہ اللہ قدیم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا حادث ہونا باطل، اللہ کا حادث ہونا کیوں لازم آیا؟ اللہ کے محل حوادث ہونے سے۔ اللہ کا محل حوادث ہونا کیوں لازم آیا؟ اللہ تعالیٰ کا حادث حیز کے اندر ہونے سے، یعنی اللہ تعالیٰ کو حیز کے اندر ماننے سے، اللہ تعالیٰ کو حیز کے اندر ہونے سے ماننے سے لازم آیا، اللہ تعالیٰ کو حیز کے اندر ہونا ماننے سے لازم آیا۔ پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ کسی حیز کے اندر نہیں ہے، تو جس طرح اللہ کسی مکان نہیں، ویسے اللہ کسی حیز کے اندر بھی نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ کا کسی حیز کے اندر ہونے کی نفی ہوئی، اس نفی کی دلیل ہوئی نا، یہ دلیل وَأَمَّا الدَّلِيلُ عَلَىٰ عَدْمِ التَّحَيُّزِ فَهُوَ أَنَّهُ لَوْ تَحَيَّزَ فَأَمَّا فِي الْعَدْلِ فَيَلْزَمُ قِدْمُ الْحَيِّزِ أَوْ لَا فَيَكُونُ مَعَ الْحَوَادِثِ۔ اور بہرحال اللہ تعالیٰ کا کسی حیز میں نہ ہونے پر دلیل تو وہ یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کسی حیز میں ہوں گے تو یا تو ازل میں کسی حیز میں ہوں گے، تو ایسی صورت میں حیز کا قدیم ہونا لازم آ جائے گا، یہ غلط ہے، یا ازل میں کسی حیز میں نہیں ہوں گے بلکہ ازل کے بعد کسی حیز میں ہوں گے، تو ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ محل حوادث ہو جائیں گے، اور اللہ کا محل حوادث ہونا بھی باطل ہے، کیونکہ جو محل حوادث ہوتا ہے وہ حادث ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کا حادث لازم ہے، اللہ کا حادث ہونا باطل ہے، تو دونوں شیخیں باطل ہو گئی۔ یہ دونوں شیخیں کیوں لازم آئیں؟ اللہ تعالیٰ کو کسی حیز میں ہونا ماننے سے، اور جس سے کوئی باطل لازم ہے وہی باطل، تو اللہ تعالیٰ کے کسی حیز میں ہونا باطل، پتہ چلا اللہ کسی حیز میں نہیں ہے، جس طرح اللہ کسی مکان میں نہیں ویسے اللہ کسی حیز میں نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ کے کسی حیز میں نہ ہونے کی یہ دلیل ہوگی، یہ پہلی دلیل۔ اللہ تعالیٰ کے کسی حیز میں نہ ہونے کی دوسری دلیل، اللہ تعالیٰ کے کسی ہم جا پکڑا کریں گے، اللہ تعالیٰ کے کسی حیز میں کیا لگا جو اللہ تعالیٰ کے کسی حیز میں نہ ہونے کی دوسری دلیل یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کسی حیز میں ہوں گے تو تین صورتیں ہوں گی، تین شقیں نکلیں گی، یا تو یہ یا یہ۔ کیا تین شقیں؟ یہ تینوں شقیں باطل، تینوں صورتیں باطل۔ کیا تین صورتیں، کیا تین شقیں نکلیں گی؟ یا تو اللہ تعالیٰ حیز کے برابر ہوں گے، تم جوتا پہنتے ہو، تو جوتا دو ہاتھ سے خالی نہیں، نیا جوتا جب خریدتے ہو تو دو ہاتھ سے خالی، یا تو تمہاری ایڑی، تمہارا قدم جوتے کے برابر ہوگا، یا جوتے سے زائد ہو جائے گا، یا جوتے سے کم ہوگا۔ تین شق نکلے گی نا، یہی تین شق ہو گئی ہوتی ہے۔ ہاں بولو ہو تو ہوتا ہی ہوتا ہے۔ جوتا خرید جاتے ہو، پہن کر دیکھتے ہو، تو یا تو جوتا اور تمہارا قدم دونوں برابر ہو جاتا ہے، سابق النال بالنال، یا جوتا سے تمہارا قدم باہر ہو جاتا ہے، جوتا چھوٹا ہو جاتا ہے، یا تمہارا قدم چھوٹا ہو جاتا ہے، جوتا بڑا ہو جاتا ہے۔ تو اس وقت کیا کہا جائے گا؟ تمہارا قدم چھوٹا ہو گیا، جوتا بڑا ہو گیا، یہ کہا جائے گا۔ اگر تمہارا قدم باہر ہوگا کیا کہا جائے گا؟ تمہارا قدم زائد ہو گیا، جوتا چھوٹا ہو گیا، یہ کہا جائے گا۔ برابر ہو گیا تو برابر ہو گیا، طابق النال بالنال ہو گیا۔ یہی تین شقیں یہاں پر بھی ہیں، یہی تین صورتیں ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ کسی حیز میں ہوں گے تو یا تو اللہ تعالیٰ حیز کے برابر سرابر ہوں گے، یا اللہ تعالیٰ حیز سے کم ہوں گے، جیسے تمہارا قدم چھوٹا ہو جاتا ہے، یا اللہ تعالیٰ حیز سے باہر ہوں گے، زائد ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ
حیز سے زائد ہوں گے، باہر ہو جائیں گے، حیز چھوٹا ہو جائے گا۔ پہلی دونوں صورتیں باطل۔ کون دو صورتیں؟ اللہ تعالیٰ کا حیز کے برابر ہونا یا اللہ تعالیٰ کا حیز سے چھوٹا ہو جانا، یہ دونوں صورتیں باطل ہیں۔ یہ دونوں صورتیں باطل اس لیے کہ اگر اللہ تعالیٰ حیز کے برابر ہے یا حیز سے چھوٹا ہے، حیز بڑا ہو گیا، اللہ چھوٹا ہو گئے، تو چونکہ حیز متناہی ہے تو اللہ تعالیٰ کا متناہی ہونا لازم آ جائے گا، کیونکہ جو چیز متناہی کے برابر یا متناہی سے کم ہو وہ متناہی ہوتا ہے۔ تمہارا پیر جوتا سے کم یا جوتا کے برابر ہو جائے تو تمہارا پیر متناہی ہوگا، غیر متناہی ہوگا، اتھارن ہوگا، تھان ہوگا اس کا۔ تو جو چیز چونکہ حیز متناہی ہوتا ہے اور جو متناہی کے برابر یا متناہی سے کم ہو وہی متناہی ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا ان دونوں صورتوں میں، ان دونوں شکوں میں کیا لازم آئے گا؟ متناہی ہونا لازم آئے گا، جبکہ اس سے پہلے کہا چونکہ اللہ متناہی نہیں ہے، غیر متناہی ہے، اس لیے یہ دونوں شقیں باطل۔ کون دونوں شقیں؟ اللہ تعالیٰ کا حیز میں ہونے کے بعد حیز کے برابر ہونا یا حیز سے چھوٹا ہونا، یہ دونوں باطل۔ تیسری شق رہ گئی کہ اللہ تعالیٰ حیز سے زائد ہوں گے، یعنی اللہ تعالیٰ کا کچھ حصہ حیز کے اندر ہوگا، کچھ حصہ حیز سے باہر اور حیز سے جدا ہوگا، بڑھا ہوا ہوگا، یہ نہیں ہوگا۔ تو اس صورت میں اللہ تعالیٰ کا متجزی ہونا لازم آئے گا، اللہ تعالیٰ کا قابل تقسیم ہونا لازم آئے گا۔ کچھ حصہ اللہ تعالیٰ کا حیز کے اندر ہوں گے اور کچھ حصہ اللہ تعالیٰ کا حیز سے باہر ہوگا، بڑھا ہوا ہوگا، تو اللہ تعالیٰ تقسیم نہ ہو گئے۔ اور حافظ سمیع الدین صاحب اگر بیٹھیں گے کہیں پر تو کچھ حصہ اللہ حافظ سمیع الدین صاحب کا سیٹ کے اندر ہوگا، کچھ حصہ سیٹ کے باہر ہوگا، یہ نہ ہوگا۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کا کچھ حصہ حیز کے اندر ہوگا یا حیز کے باہر ہوگا، مار کھائے گا۔ تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ کا متجزی ہونا لازم آئے گا، قابل تقسیم ہونا لازم آئے گا، جبکہ اس سے پہلے کہہ چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ متجزی نہیں ہے، ولا متبعد ولا متجزد، نہ اللہ متبعد ہے نہ متجزی ہے، وہ ذو اجزاء نہیں ہے، اس کے اجزاء سے ٹکڑے نہیں ہو سکتے، تقسیم اس کی نہیں ہو سکتی۔ جب تقسیم نہیں ہو سکتی ہے مگر اللہ تعالیٰ کا یہاں پر تقسیم ہونا لازم آ رہا ہے، یہ تقسیم ہونا کیوں لازم آیا؟ اللہ تعالیٰ کو کسی حیز میں سے، یعنی اللہ تعالیٰ کا حیز میں ہونے کے بعد بڑا ہونے سے، حیز ہونے کے بعد بڑا ہونے سے، اس سے تیسری شق باطل ہو گئی۔ تو اللہ تعالیٰ کے کسی حیز میں ہونے کے بعد تین شقیں نکلی، پہلی دونوں شقیں باطل ہو گئی اور دوسری شق بھی باطل ہو گئی۔ جب تینوں شقیں باطل ہو گئی تو اللہ تعالیٰ کے کسی حیز میں ہونا باطل ہو گیا، پتہ چلا اللہ تعالیٰ کسی حیز میں نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے حیز میں ہونے کی نفی کی یہ دوسری دلیل ہے۔ وہ ایضاً اور نیز یا تو اللہ تعالیٰ حیز کے برابر ہوں گے یا اللہ تعالیٰ حیز سے کم ہوں گے، ان دونوں صورتوں میں اللہ تعالیٰ متناہی ہو جائیں گے جبکہ اللہ متناہی نہیں ہے، یا اللہ تعالیٰ حیز سے زائد ہو جائیں گے تو اس صورت میں اللہ متجزی ہو جائیں گے جبکہ اللہ متجزی بھی نہیں ہے۔ یہ دلیل ہو گئے اللہ تعالیٰ سے حیز کی نفی کی دوسری دلیل۔ وَإِذَا لَمْ يَكُنْ فِي مَكَانٍ لَمْ يَكُنْ فِي جِهَةٍ لَا عُلُوٍّ وَلَا سِفْلٍ وَلَا غَيْرِهِمَا لِأَنَّ إِمَّا حُدُودٌ وَأَطْرَافٌ لِلْأَمْكِنَةِ أَوْ نَفْسِ الْأَمْكِنَةِ بِاعْتِبَارِ خُرُوجِ الْإِضَافَةِ إِلَىٰ شَيْءٍ۔ معطل رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ تعالیٰ سے مکان میں ہونے کی تو نفی کی لیکن اللہ تعالیٰ سے جہت میں ہونے کی نفی نہیں کی۔ معطل نے یہ نہیں کہا کہ جس طرح اللہ کسی مکان میں نہیں ہے ویسے اللہ تعالیٰ کسی جہت میں بھی نہیں، جبکہ سچی بات یہ ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ کسی مکان میں نہیں ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ کسی جہت میں بھی نہیں ہے، نہ جہت فوق میں ہے، نہ جہت تحت میں ہے، نہ جہت یمین میں ہے، نہ جہت شمال میں ہے، نہ جہت امام قدام میں ہے، نہ جہت خلف میں ہے، کسی جہت میں اللہ تعالیٰ نہیں۔ ارے جہتیں چھ ہیں نا، تو جس طرح اللہ کسی مکان میں نہیں ویسے اللہ تعالیٰ کسی جہت میں بھی نہیں ہے۔ تو اہل سنت والجماعت کا اشارہ کا عقیدہ ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ سے مکان منفی اور مسلوب ہے اسی طرح جہت بھی اللہ تعالیٰ سے منفی اور مسلوب ہے، مگر مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ تعالیٰ سے مکان میں ہونے کی نفی کی، جہت میں ہونے کی نفی کی، کیوں نہیں کی؟ یہ مصنف پر اعتراض ہے۔ شارح رحمۃ اللہ علیہ اللہ تعالیٰ سے کسی جہت میں ہونے کی نفی کر رہے ہیں مگر اللہ تعالیٰ کے کسی جہت میں ہونے کی نفی اس انداز سے کر رہے ہیں کہ مصنف کی طرف سے معذرت بھی ہو جائے، کیا ہو جائے؟
اس انداز سے اللہ تعالیٰ سے جہاد میں ہونے کی نفی کر رہے ہیں کہ مصنف کی طرف سے جہاد نفی نہ کرنے کا معذرت ہو جائے. کیا ہو جائے؟ معذرت ہو جائے. یہ سوری اللہ تعالیٰ مصنف کہتے ہیں. شارح رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کسی مکان میں نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ کسی جہاد میں بھی نہیں ہے. یہی عقیدہ ہے اشاعرہ اہل سنت کا. نہ جہت فوق میں ہے، نہ جہت تحت میں ہے، نہ جہت یمین میں ہے، نہ جہت شمال میں ہے، نہ جہت قدام امام میں ہے، نہ جہت خلف میں. کسی جہت میں اللہ تعالیٰ ہے. اللہ کسی جہت میں نہیں ہے. جہت میں ہونے کی نفی کیوں ہو رہی ہے اللہ تعالیٰ سے؟ دیکھو جی، جہت یا تو نفس مکان کا نام ہے یا مکان کے حدود و اطراف کا نام ہے. یا تو اللہ تعالیٰ، دیکھو جہاد کس کا نام ہے؟ یا تو نفس مکان کا نام ہے یا مکان کے حدود و اطراف کا نام ہے. دیکھو یہ مکان ہے، اس کے حدود و اطراف یہ سب ہے. حدود و اطراف، ارے کنارہ یہ ہے نا جی، یہ کنارہ، یہ کنارہ، یہ کنارہ، یہ کنارہ. تو مکان کا کوئی نہ کوئی حد ہوگی، کوئی نہ کوئی کنارہ ہوگا. تو جب اللہ تعالیٰ سے مکان کی نفی ہو گئی اور حدود و اطراف مکان کے لوازمات میں سے ہیں تو لوازمات کی نفی اپنے آپ ہو جائے گی. ہوگی کہ نہ ہوگی؟ لوازمات کی نفی اپنے آپ ہو جائے گی. تو جب اللہ تعالیٰ سے مکان کی نفی ہو گئی تو حدود و اطراف مکان کے لوازمات میں سے ہیں تو لوازمات کی نفی اپنے آپ ہو گئی. اس لیے مصنف کہہ رہے ہیں کہ ہم نے جہاد میں ہونے کی نفی نہیں کی. تو جہاد نام کس کا ہے؟ مکان کے حدود و اطراف کا نام ہے. اب ہم نے جب مکان کی نفی کر دی اور حدود و اطراف مکان کے لوازمات میں سے تو لوازمات کی نفی اپنے آپ ہو گئی. اس لیے اے شارع ہم نے اللہ تعالیٰ سے جہاد کی نفی نہیں کی ہے، اپنے آپ نفی ہو گئی. بادل ہوا کہ یہ جواب اس صورت میں ہوگا جبکہ جہت نام کس کا ہو؟ مکان کے حدود و اطراف کا نام ہو. اگر جہت نام ہے نفس مکان کا تو مکان کی نفی اللہ تعالیٰ مصنف کر ہی چکے ہیں، اس لیے جہت کی نفی کرنے کو ضرورت ہی نہیں. جہت نام ہے کیا؟ نفس مکان کا. نفس مکان کا نام جہت کیسے؟ جیسے یہ چھت ہے، یہ چھت پر جو چیزیں ہیں ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، پائی ہے، کتاب ہے، سب کچھ اس چھت کے اوپر ہے نا جی. تو اس ہم لوگوں کے لحاظ سے یہ چھت ہمارے لیے مکان ہے کہ نہیں؟ ہمارے اعتبار سے ہماری جو نسبت کرتے ہوئے اس کی یہ ہمارے مکان ہے. تو دوسری چیزوں کی نسبت کرتے ہوئے یہ ہم کیا ہے؟ مکان ہے نا. یہ مکان ہے، یہ چھت مکان ہے اور یہ فوق ہے، یہ جہت ہے. جہت کس کے لیے؟ نیچے والے کے لیے. ارے نیچے والے کے لیے جہت فوق ہے نا، اور یہی جہت فوق ہمارے لیے کیا ہے؟ مکان ہے. تو جہت نام کس کا ہے؟ نفس مکان کا نام ہے. یہ جہت ہے. یہ کس کے لیے جہت ہے؟ نیچے والے کے لیے. کون جہت ہے؟ جہت فوق ہے. اور اس کے لیے جہت تحت ہے. ارے اس کے لیے جہت تحت ہے اور اس کے لیے جہت فوق ہے. یہ جہت ہے نا، مگر یہ جہت مکان بھی ہے. کس کے لیے مکان؟ ہمارے آپ کے لیے مکان ہے. تو دیکھو جہت نام ہے نفس مکان کا. جب جہت نفس مکان کا نام ہے اور مکان کی نفی اللہ تعالیٰ سے مصنف کر ہی چکے ہیں تو جہت کی نفی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے آپ نفی ہو گئی. کتنا نفی نہیں کیا؟ ہو گیا نا جواب؟ ضرور سے تو جواب ہو گیا. اچھا، وَإِذَا لَمْ يَكُنْ فِي مَكَانٍ، اور جب اللہ تعالیٰ کسی مکان میں نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ کسی جہت میں بھی نہیں ہے، نہ جہت فوق میں اور نہ جہت تحت میں اور نہ ان دونوں کے علاوہ کسی اور جہت میں ہے. کیونکہ جہت یا تو مکان کے حدود و اطراف کا نام ہے یا جہت نفس مکان کا نام ہے. نفس مکان کے ساتھ یہ چھت ہے، یہ چھت کو جہت بھی ہے اور مکان بھی ہے. مکان کیسے ہے؟ دوسری چیزوں کی طرف نسبت پیش آنے کے اعتبار سے. دوسری چیز کون؟ ہم لوگ اس پر بیٹھے ہوئے نا، تو ہم لوگوں کی طرف اس کی نسبت ہونے کے لحاظ سے ہماری مکان ہے ہی نہیں ہے. جہت بھی ہے، مکان بھی ہے. تو جہت نفس مکان کا نام ہوا نا، جہت نفس مکان کا نام ہے. تو اللہ تعالیٰ سے جب مکان کی نفی ہو گئی تو جہت کی نفی اپنے آپ ہو گئی. جہت مکان کے حدود و اطراف کا نام ہے. تو نے پڑھا ہوگا حدیث سیدی آیات نہیں پڑھا ہے.